لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات محمد وآله. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی اس بات کا اعتبار اور یقین ہے، امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اسی لیے پہلے دن سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ خالی نیک عمل کافی نہیں ہے، بلکہ وہ نیک عمل اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ الناس کلہم ہالکون، پہلے بھی عرض کیا جا، سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہونی ہے سوائے علماء کے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور پھر اب روایت کہتی ہے کہ سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے عمل میں خلوص رکھتے ہیں۔ تو پورا جو ہے وہ مدار انسان کی قبولیت کے اعمال کا کاہے کے اوپر ہے؟ وہ اخلاص کے اوپر ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اخلاص ہمارے عمل میں پایا جاتا ہے تو ممکن ہے عمل معمولی ہو مگر خود تو خود پوری قوم کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم کو یہ توقع ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو عمل صالح بجا لو، مگر عمل صالح کے ساتھ ساتھ خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خلوص نہیں ہے تو چاہے جتنا عمل ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے یہ پوری کربلا کی بنیاد ہی جو ہے وہ ہمارے شیعہ سماج کی سیاست کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو پہلے دن یہ گزارش کی گئی کہ امام کا عمل اگر ہم دیکھیں تو ہم کو جو درس ملتا ہے کربلا سے وہ یہ کہ پوری رجب سے لے کر کے اور عاشور تک امام حسین سلام اللہ علیہ کی پوری کوشش یہ تھی کہ نمبر ایک، نہ ہم بیعت کریں گے اور نہ ہم جنگ کا آغاز کریں گے۔ پھر دوسرے دن یہ گفتگو ہوئی کہ امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کرنے کی وجہ کیا تھا، کہ یزید دین کو مٹا رہا تھا، دین کو برباد کر رہا تھا۔ آج جو گفتگو ہوگی وہ یہ کہ کیا امام حسین نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پورے دین کا؟ ان سے کیا مطلب؟ یزید جہنم میں جائے، دنیا اس کی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے، امام حسین سے کیا مطلب؟
وہ اپنا بیعت کر لیتے، چپ چاپ مدینے میں رہتے، اپنی دعا پڑھتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، یہ ساری چیزیں تو نہ ہوتی نا۔ آج اس سلسلے میں گفتگو ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو اب آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آخر امام حسین، ٹھیک ہے ان کو سب معلوم تھا وہ شہید ہیں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی شہید نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں پر امام حسین راضی کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ کل بھی عرض کیا گیا کہ انسان اگر غیرت دار ہے تو وہ سب برداشت کر سکتا ہے، مگر ابھی فرض کر لیجئے ہمارے گھر پہ 2 سپاہی آ جائیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کر کے گھر سے پولیس اسٹیشن تک پیدل لے جائیں، ہماری کیا حالت ہوگی آپ بتائیے۔ اور یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کو پتا تھی کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سب کے باوجود وہ راضی رہے اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی بہت اہم وجہ ہوگی، تب امام حسین جیسا غیرت دار آدمی اس پر تیار ہوا۔ تو اب اس کے پیچھے کیا راز ہے، ایک صلوات پڑھیے پھر یہاں سے شروع کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ دیکھیے قرآن مجید جو سارے مسلمانوں کو حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا خود مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بھی نجات کی فکر کرے، ان کے بھی جو ہے وہ ایمان کی فکر کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک اندھا نابینا لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پہ 2 پرندے ہیں جو اس کے منہ میں دانہ ڈال رہے ہیں، انگور ہے، انار ہے، کچھ ڈال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ تو ہم آپ تو نہیں پہچان سکتے، ہم تو سمجھیں گے کہ یہ پرندہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ سمجھ گئے۔ کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو وہ موسیٰ ہیں، نبی ہیں، ایک ایسا آدمی جس کے فرشتے جس کو کھانا کھلا رہے ہوں تو دل جھکے گا اس کی طرف۔ حضرت موسیٰ اس اندھے کی طرف چلے گئے، نابینا کی طرف چلے گئے، وہ تو نابینا ہے، دیکھ رہا نہیں ہے، تو اس کو اندازہ ہوا کوئی میرے ارد گرد ہے، تو اس نے کہا کون صاحب ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ نبی خدا۔ کہلے حضور ادھر کیسے گزر ہوا آپ کا؟ تو موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں طور پر مناجات کے لیے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ جب آپ جا رہے ہیں تو ایک کام میرا کر دیجئے گا۔ بولو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے اگر ہم کو کوئی ایسا نبی پیغمبر مل جائے جو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کو جواب دے سکے تو ہم کیا پوچھیں گے؟ بولیے یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہاں سے رشتہ آیا میرے لڑکے کا کروں نہ کروں، فلاں بزنس کروں یا 2 جگہ سے مجھ کو جو ہے وہ لیٹر آیا ہے یہ والی جاب کر لوں وہ والی، یہی سب تو پوچھیں گے نا۔ بہت زیادہ اگر کوئی اللہ والا ہوا اور اس نے کوئی دنیاوی بات نہیں پوچھی تو زیادہ سے زیادہ کیا پوچھے گا؟ یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال پوچھیے گا ذرا خدا کی بارگاہ میں، یہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ آخری حد تو یہی ہوگی نا۔ لیکن اس بندہ خدا نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے اعمال قبول ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا یا نبی اللہ ذرا خدا سے پوچھئے گا جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ صلوات پر محمد وعلیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کو اپنی جنت کا تو یقین ہے، یہی نا مطلب ہوا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو یہ نہ پوچھتا کہ جنت میں ہمارا
पड़ोसी कौन होगा। और इसी चीज को 1 मिनट रुक के फिर आगे किस्सा आपको सुनाता हूं। दीन ये कहता है कि कभी ये मत समझो कि तुम कामयाब हो, चाहे जितने मोमिन हो, चाहे जितने अल्लाह वाले हो, कभी ये दिमाग में ना हो कि हम बड़े मोमिन हैं। इसलिए कि इंसान करता कुछ है, लेकिन जब कायदे से जांच होगी तो मालूम है वही अमल जो हम जिसको बहुत अच्छा समझ रहे थे, उसी अमल के अंदर कोई दम, कोई हैसियत नहीं है। एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। इरशाद होता है इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, हजरत फरमाते, बहुत गजब की रिवायत है, हजरत फरमाते हैं दखला रजुलानी अल मस्जिद, 2 लोग मस्जिद में दाखिल हुए। अहद, बहुत तवज्जो सुनिएगा इस हदीस को, इमाम फरमाते हैं दखला रजुलानी अल मस्जिद, 2 लोग मस्जिद में दाखिल हुए। अहदुहुमा आबिद वल आखिर फासिक, एक उसमें आबिद था, दूसरा फासिक बेदीन लामज़हब। दोनों मस्जिद में दाखिल हुए। अच्छा, अब मस्जिद में आप जाएंगे कितनी देर रहेंगे? आधा घंटा, 20 मिनट, बस ना। इमाम फरमाते फ़खरजा मिनल मस्जिद, थोड़ी देर के बाद दोनों मस्जिद से बाहर आए। जो आबिद था वो फासिक हो चुका था, वल फासिक़ सिद्दीक़, और जो फासिक था वो सिद्दीक बन गया था। सवाल, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इमाम ने कहा जानते हो वजह क्या है इसकी? का वजह यह है कि जितनी देर आबिद मस्जिद में रहा, मुदिल्लन बेइबादते, अपनी इबादत पर मगरूर, अपनी इबादत पर घमंड, मैं तो कब से इबादत कर रहा हूँ। और जितनी देर फासिक मस्जिद में रहा, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा। वो आबिद घमंड की बुनियाद पर फासिक हो गया, फासिक शर्मिंदगी की बुनियाद पर सिद्दीक हो गया। सलावत बर मोहम्मद व आले, और कितनी अहमियत है। एक कल्ले के साहब ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी सवाल कर, भाई आधा घंटा रहे होंगे ना मस्जिद में, एक घंटे के अंदर कैसे इतना चेंज आ जाएगा? इसी के लिए करबला है। ये सब तो थ्योरी सुना दीजिए आप, ये हदीस वो रिवायत, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। एक से एक मदीने में हाफिज लोग थे, कुरान पढ़ने वाले थे, तिलावत करने वाले थे, ज़बान से शायद अहले बैत के शहीदा भी अपने को कहते रहे, उस सब टहलते रह गए। सबसे बड़ा मुजरिम पूरे करबला में कौन है? जो इमाम हुसैन को घेर के करबला लाया है ना? जो इमाम को घेर के करबला लाया, वो 5 मिनट के अंदर अलैहिस्सलाम हो गया, और जो लोग जो है वो तिलावत करने वाले थे वो टहलते रह गए। सलावत बर मोहम्मद, गौर कर रहे हैं? तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहब इतनी जल्दी कैसे। मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ, जनाब ईसा के ज़माने की है। सलावत बर मोहम्मद व आले। तो एक लड़का बदमाश, गुंडा, नालायक, वो अपना चला जा रहा था। एक साहब अपने इबादत खाने के सामने, बड़े मोमिन आदमी, उन्होंने देखा उसको तो हल्की, कमबख्त, खुदाई की खाता है, उसी की नाफरमानी करता है। कभी अपने को किसी से बुलंद नहीं समझना है। कहते हैं या अल्लाह, कल को मैदान क़ियामत में मुझको इस लड़के के साथ मत रखना। तो चचा मियाँ आबिद साहब की दुआ क्या हुई? कल को क़ियामत में इस लड़के के साथ मुझे, वो उसको क्या पता कि हमारे बारे में चचा क्या सोच रहे हैं। वो चला जा रहा है, सामने से देखा ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। या अल्लाह, वहीं से कहता है खुदा, अगर अभी ईसा ने पूछ लिया खुदा की नाफरमानी करता है, उसी की रोज़ी खाता है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। या अल्लाह, आज अगर अपने नबी के सामने मेरी इज्जत बचा ले, मुझे माफ़ कर दे, वादा करता हूँ आइंदा बदमाशी नहीं करूँगा। किसी को नहीं पता वो अपने अल्लाह से बात कर रहा है। जिब्रील नाजिल हो गए। जिब्रील ने कहा ईसा, 2 लोगों ने दुआ की है,
دونوں کو بتا دیجئے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ کیا ہوا؟ چچا نے دعا کیا کی تھی اس کے ساتھ محشور نہ کرنا۔ اس لڑکے نے کیا دعا کی؟ آج معاف کر دے، آئندہ گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا دعا قبول۔ تو دعا قبول کا مطلب کہ اس نے کیا دعا کی تھی؟ معافی کی نا، تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اگر دعا قبول ہو گئی یعنی معاف ہو گیا۔ حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یا دوسری جگہ حدیث کہتی ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب وہ جوان اگر اس نے توبہ کی تو گناہوں سے پاک ہو گیا۔ جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور چچا نے دعا کیا کی ہے؟ جہاں یہ رہے گا مجھ کو نہ رکھنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ تو اب یہ چچا کہاں جائیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ وہ اپنی شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی ہو گیا، یہ اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم کو دین یہی سکھلاتا، چاہے جو کرو مگر کبھی یہ یقین مت کر لینا کہ تم نجات پا گئے ہو، گارنٹی کسی کی نہیں۔ یہاں اس واقعے میں یہی ہوا۔ یا نبی اللہ، کہاں جا رہے ہیں؟ طور پر اللہ سے مناجات کے لیے، یہیں سے بات گھومی تھی نا۔ یا نبی اللہ ذرا میرا ایک سوال کر لیجیے گا خدا سے۔ بولو۔ کہ اللہ سے پوچھئے گا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ یہی سوال ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اپنی مناجات کر کے پلٹنے لگے۔ اللہ نے بھول گئے شاید۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پیغام کہلوایا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ کیا؟ اس نے کہا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کر دیں، صلوات پر محمد والے۔ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ سے زیادہ کریم اور رحیم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے وہ پیار نہیں کر سکتے جو اللہ کو اپنے بندوں سے ہے۔ چنانچہ یہی موسیٰ ہیں۔ ایک دن اسی طرح کا واقعہ، جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں جا رہا ہوں مناجات کے لیے۔ تو اس نے کہا ہمارا پیغام اپنے اللہ سے کہہ دینا کہ میں اس کو اللہ واللہ نہیں سمجھتا ہوں، روزی دینا ہو دے، نہ دینا ہو نہ دے، میں اس کو اللہ واللہ نہیں سمجھتا ہوں۔ گئے، اللہ نے کہا موسیٰ پیغام لاؤ، تو موسیٰ نے کہا پالنے والے تجھ کو پتہ ہے۔ اب یہ بات اس طرح کی ہے کہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ کہا جا کے میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ تم مجھ کو اللہ سمجھو یا نہ سمجھو، میں تجھ کو اپنا بندہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر اسی سب کی وجہ سے بعد میں وہ ایمان لایا اور بڑا خاص ہو گیا حضرت موسیٰ کا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم ہے، مگر کرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے ہمارے اعمال کو قبول کرنے پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا اپنے گناہوں سے کبھی رحمت الہی سے، خلاصہ کیا ہوا؟ کبھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، اور دوسرے کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرو۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ ایک قصہ بڑا اچھا یاد آیا تھا، آپ کو سناتا میں کہ ایک سے ایک۔ چلیے سنی لیتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ صلوات پر محمد۔ تھوڑا سا فرحت صاحب جو ہے وہ ایکسیلریٹر پر پیر تھوڑا اور دبا دیں گے اور کیا ہوگا؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک عابد ہے، سنیے آپ، ایک عابد ہے، نام ہے اس کا برسیسا یا عابد۔ کیا نام ہے؟ برسیسا۔ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کا مطلب جو کہہ دیا وہ اللہ نے بولیے سن لیا، پورا کر لیا۔ یہاں تک کہ ان کی اتنی شہرت ہو گئی کہ ان کے یہاں بھیڑ لگنے لگی پبلک کی دعا کروانے کے لیے۔ اسی شہر میں جس میں یہ برسیسا رہتا تھا، ایک
حاکم تھا، اس کی بیٹی مادرزاد اندھی نابینا. لڑکوں نے کہا کہ برسیسا عابد بڑا مشہور ہے، جو دعا کرتا ہے ہو جاتا ہے، بابا آپ کہتے تو ہم لوگ لے کے جاتے. کہا جاؤ. آئے، کہنے لگے صاحب اس طرح ہم لوگ حاکم کے بیٹے کا کچھ بھی ہو، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح کی عبادت کے بعد نکلتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چھوڑ جاؤ. چلے گئے. وہ صبح وہ اٹھا، ہاں بھائی آپ کو کیا دقت ہے صاحب، یہ تکلیف ہے، یا اللہ یا اللہ، سب ٹھیک ہوتے گئے جاتے. آخر میں وہ نابینا لڑکی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا صاحب مجھ کو دکھائی نہیں دیتا. میں یا اللہ، وہ جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے ویسے اس نے جیسے کہا یا اللہ، دعا قبول، آنکھیں بینا ہو گئی. کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا عبادت خانہ خالی، سارے مریض جا چکے، دعا کرانے والے جا چکے، شیطان گھس گیا. گارنٹی کسی کی نہیں ہے. اسی لیے دین کہتا کبھی گھمنڈ مت کرنا، ڈرتے رہو خدا کی بارگاہ میں. شیطان گھس گیا. ممبر کا ادب بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، لہذا بہت اوپن بات نہیں کر سکتا. شیطان گھس گیا، شہوت غالب ہوئی، حدود شریعت سے تجاوز اس لڑکی کے ساتھ. اب جب شہوت کا بھوت اترا، یہ کیا کیا؟ یہ اتنی دن کی دعا ریاضت یہ بھی بیان کرے گی، سب تو میرا جو ہے وہ عزت پانی مل جائے گی. شیطان پھر گھسا، کہا بیٹا اب تو گئے تم، ایک ہی صورت ہے، اس کو مار دو تبھی بچے گا معاملہ. قتل کر دیا. اب جب قتل کیا تب ہوش آ رہی، باپ رے لاش کہاں لے جاؤں؟ پھر شیطان گھسا، کہا یہیں گڑھا کھودو اور یہیں دفنا کے اس پہ مصلی بچھا دو. اس نے صاحب گڑھا کھودا، لڑکی کو دفن کیا، برابر کیا، اوپر مصلی بچھا دیا اور بیٹھ کے اب الحمدللہ سبحان اللہ چل رہا ہے. کچھ سمجھے؟ ہر مصلی قابل اعتبار نہیں ہے. پتہ نہیں کس مصلی کے نیچے کیا دبا ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بھائی آئے لڑکی کے، حضور وہ ہمارے، کہا تم لوگ پتہ نہیں کہاں تھے، انتظار کرتے کرتے وہ چلی گئی. وہ سب بھی چلے گئے. راستے میں شیطان ملا، کہاں گئے تھے؟ کہا اس طرح سے آئے تھے اور ہماری بہن، کہا وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ہے. کہا میں یار اس نے مار، کیا کہتے ہیں؟ کہا جاؤ مصلی ہٹا کے کھودو، مل جائے گی لاش خود ہی. انہوں نے بھی کہا ہاں یار اندھی تھی، اس کو راستہ واسطہ تو پتہ نہیں جائے گی کہاں. آئے، کھودا، لاش مل گئی. تو اب تو کسی اس کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. حاکم کو پتہ چلا، حاکم نے کہا لے جاؤ اس کو لٹکا دو. تختہ بولیے دار پر جب پھندا لگ گیا، شیطان سامنے آیا، بچا لوں گا بھائی بچا لو. ایک بہت غلط جملہ ہم لوگوں کو سنایا گیا بچپنے سے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کیا جان ہے تو صحیح جملہ ہے، اسی میں پھنس گیا یہ. بچا لوں گا. کہا بھائی بچا لو، کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، میرا سجدہ کر لو. اس نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، جبکہ دین کہتا ہے نہ، دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے. یہی تو اصل میں مسئلہ کیا ہے نا، ہم لوگوں کو جو سوٹ کرتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور جو سوٹ نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے، صلوات بر محمد، حضرت کا ایک شعر ہے، ایک مصرع سب کو یاد ہے، ذلت کی زندگی سے. یہ امام حسین کا شعر کا پہلا مصرع ہے، اس کو تو سب کو یاد ہے، لیکن پورا شعر کیا ہے؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. امام کا شعر کیا؟ الموت اولا من رکوب العاری، یہ اسی کا ترجمہ ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. امام لیکن امام کا پورا شعر ہے نا، فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العاری، موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. لیکن دوسرا مصرع کیا ہے؟ والعار اولا من دخول النار، لیکن ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. اس لیے کہ ذلت کتنے دن کی ہوگی؟ سال، 2 سال، 4 سال، اور جہنم میں جو گیا. لہذا پورا دین کیا کہتا ہے؟ دین ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان. یہ پھنس گیا اسی میں کہ جان ہے تو
دیکھا جائے گا پھر توبہ وبہ کر لیں گے، ہاں بھائی بچا لو۔ کہا اسے تھوڑی بچائیں گے، کہا تب؟ کہا میرا سجدہ کر لو۔ کہا یار اس تختہ دار پر کیسے سجدہ کر لوں؟ کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس میرے سجدے کے نیت سے پلک جھپکا لو، میں مان لوں گا۔ انہوں نے سوچا جان ہے تو جہان ہے، یہی تو عمر سعد نے بھی سوچا تھا، صلوات بر محمد اسی میں پھنسا ہے عمر سعد۔ پتہ ہے جب ابن زیاد نے بلایا اس کو، ایسا نہیں ہے کہ عمر سعد لعنت اللہ علیہ یہ جانتا نہیں تھا کہ امام حسین کون ہے، اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ لو رائے کی حکومت کا پروانہ، خوش۔ کہ مگر ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ کہ قتل حسین۔ پہلے جھٹکے میں نہیں مانا وہ، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ کہ تو وہ حکومت کا پروانہ واپس لاؤ۔ اگر اسی وقت واپس کر دیا ہوتا بچ جاتا۔ اس نے کہا صاحب صبح تک کی مہلت دے دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے رات بھر جگہ ہے عمر سعد، کروں تو کیا کروں؟ حسین اولاد رسول ہیں، نبی کے نواسے ہیں، وہ رے منیتی، لیکن میری دیرینہ خواہش رے کی ہے، میں کیا کروں؟ اگر یہ ادھر کرتا ہوں تو جہنم ہے، ادھر کرتا ہوں تو رہ جاتا ہے۔ آخر میں کہتا چلو کوئی بات نہیں، آج حسین کو قتل کر لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، سال دو سال بعد توبہ کر لیں گے، فی الحال رہ تو مل جائے گی۔ یہی نہ ہوا جان ہے تو؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اس سے عاشور کے دن؟ رے کا گیہوں تو کیا تجھ کو جو بھی نہیں ملے گا، صلوات بر محمد۔ لہٰذا وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ۔ ممبر سے بیان کرنا آسان ہے، مگر خبردار یہ دماغ میں نہ رہے جان ہے تو جہان ہے۔ اصل کیا؟ ایمان ہے تو جہان ہے، تقوی ہے تو سجدہ کر لو مجھ کو میں بچا لوں گا۔ کہا بچا لو بھائی؟ کہا ایسے نہیں، میرا سجدہ کرو۔ کیسے؟ کہا سجدے کے نیت سے پلک جھپکا لو، میں مان لوں گا۔ سوچا چلو بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت تو اتروں۔ پلک جھپکائی، شیطان کے سجدے کی نیت سے روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا وہ کس حالت میں مرا؟ سر کفر۔ گارنٹی ہے کسی کی؟ تو آج کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، آج کا اللہ والا ہونا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک دعا کراتا ہوں، زور سے آمین کہ یا اللہ مرتے دم تک ہمارے دین اور ایمان کو سلامت رکھ۔ جس وقت روح نکل رہی ہو علی علی کرتے نکلے، حسین حسین کرتے نکلے، ایمان کے ساتھ بھروسہ کسی کا نہیں ہے۔ گئے حضرت موسیٰ، پلٹنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ پوچھوایا ہے؟ ہاں صاحب۔ اس نے کہا تھا کہ پوچھنا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اللہ نے کہا جا کے ان سے کہہ دو بھیا جنت میں جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ واپس آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا یا نبی اللہ؟ کہا خدا نے ایسے ایسے کہا ہے، تجھ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، تو جس کو پرندہ کھانا کھلا رہا ہو اس کو اچانک بتائیے کہ تم جہنمی ہو، کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ لیکن مومنات کہنے لگا صاحب میری حیثیت آپ دیکھ رہے ہیں، فرشتہ مجھ کو کھانا کھلا رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ عادل ہے، خدا کے ہاں ناانصافی۔ تو اتنے کے باوجود اگر خدا کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں، جنت میں نہیں جاؤں گا، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہاں؟ کہ وہ وجہ بتائیے۔ کہ تم بتاؤ تمہارا تو گھر فلاں جگہ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا صاحب میری بستی کے لوگ بے دین تھے، میری بستی کے لوگ لامذہب تھے، میں نے سوچا ان کے درمیان رہوں گا، میرا بھی دین ایمان جائے گا، کم از کم جنگل بیابان میں آ کر کے اپنا ایمان تو بچا لوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہوئی ہے کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی، میرے دوسرے بندوں کی نجات کی فکر نہیں تھی، اس لیے تیرا کوئی عمل قابل قبول۔ تو اب اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں کیا طے پایا؟ کہ آپ لاکھ مومن ہو جائیں،
آپ لاکھ متقی ہو جائیں، اکیلے کا مومن ہونا کافی۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور بولیے پتھر ہیں۔ تو کیا طے ہوا؟ اکیلے مومن ہونا کافی۔ ہر آدمی کی اوقات الگ الگ ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، ایک بیوی ہے، 2-3 بچے ہیں، تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے دین کا خیال کروں، اپنے بچوں کے ایمان کا خیال کروں، سنڈے جو ہے مدرسہ لے جاؤں، ان کو اللہ رسول بتاؤں۔ میری حیثیت اتنی ہے۔ میں کسی ادارے میں پیش نماز ہو گیا تو اب میری ذمہ داری میرے بچوں تک نہیں ہے، اب جتنے لوگ اس ادارے میں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان تک دین پہنچانا میری بولیے ذمہ داری ہے۔ میں کہیں کا پیش امام جمعہ ہو گیا تو اب خطبے کے ذریعے جو 5.5 کلومیٹر کے درمیان لوگ آتے ہیں، مجھ کو خطبے کے ذریعے ان تک دین پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ مجھ کو کسی جگہ نبی بنا دیا گیا، تو اب جتنے خطے کے لیے آپ نبی بنائے گئے ہیں ان تک دین پہنچانا آپ کی بولیے ذمہ داری ہے۔ کسی کو ساری کائنات کے لیے بھیج دیا گیا، صلوات، اب دھیرے دھیرے میں آ گیا منزل تمام۔ کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا گیا۔ تو اب جو کائنات کے لیے رحمت ہے اس کو چاہے کوڑے کھائیں، کوڑا پھینکا جائے، جادوگر کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ سب برداشت کریں گے، ان لوگوں کی نجات فراہم کریں گے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اب اس دنیا سے رحمت للعالمین چلے گئے تو اب جو ان کی جگہ آئے گا اس کی بھی ذمہ داری وہی ہوگی۔ اب چاہے آپ کا گھر جلا دیا جائے، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال، ایک سلوات پڑھی، ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی ابھی 1 منٹ کے اندر۔ واٹس یور نیم مسٹر محسن صاحب؟ در خیبر کا وزن کیا تھا؟ محدث دہلوی، ہاں اچھا، صلوات در محمد والا، ہاں محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل، 320 kg یعنی 32 ٹن۔ آپ نے فرمایا کہیں پڑھا ہوگا 900 کلو یعنی 9 کنٹل، اس کو بھی اگر مان لیں یہ سارا مجمع مل کے ہلا سکتا ہے اس دروازے کو؟ بولیے امیر المومنین نے کیا کیا سر؟ بولیے 2 انگلیوں سے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری فوج گزر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیے علی کو۔ پیغمبر نے کہا میاں ہاتھ کیا دیکھتے ہو، پیر دیکھو۔ تو اب جو پیر دیکھا تو کہاں تھا؟ ہوا میں نا۔ سوال، اس امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ صحیح بولیے گا۔ جس آدمی کی طاقت کا یہ حال ہو، بعد وفات پیغمبر گلے میں رسی۔ دیکھیں ہمارے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، بچپنے سے سنتے آئے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ایک آدمی آج اگر تاریخ پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ یار اتنی طاقت کے باوجود ہمت کیسے ہوئی؟ لو وہ تو گھور دیتا تو آدمیوں کے پاجامے گیلے ہو جاتے، ہمت کیسے پڑی کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا؟ ہے نا مولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔
یہ کیوں کیا آپ نے؟ ذرا سا گھور دیتے یہ سب خود ہی جو ہے بھاگ جاتے۔ عجب نہیں مولا جواب دیں، تم لوگ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہو، آؤ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ باہر نکلے، جیسے ہی لے کے، اچھا دیکھیے ہم اور آپ یا کوئی بھی تاریخ والا تو کہہ سکتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن جس نے دونوں منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ غلط ہے روایت۔ حضرت کو لے کے باہر آئے، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا پشت سے ڈھکیلتا ہوا۔ ایک یہودی تھا باہر، اس نے جیسے ہی دیکھا کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کا دوسرا ساتھی تھا، کہنے لگا کیا ہوا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہاں۔ کہا اچانک کیسے؟ کہنے لگا میں خیبر کا یہودی ہوں، میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس آدمی کو خیبر کا در اکھاڑتے ہوئے، پھر آج وہی آنکھ دیکھ رہی اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ میں پریشان یہ ہوں کہ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ صبر۔ بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں۔ جب اندازہ ہو گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا، عجب نہیں مولا مسکرا کے جواب دیں، سمجھ میں آیا اگر ایک یہودی بھی ہدایت پا سکتا ہے ہم گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، حدیث کسی کو یاد ہے؟ انا وعلی، بات دوسری ہے، بولیے آگے، انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ہمارے دو بچے ہماری اتنی اوقات ہے، نبی امت کے باپ ہیں، علی امت کے باپ ہیں، تو ان کو پوری امت کی نجات کی فکر کرنا۔ علی اس دنیا سے چلے گئے، بولیے اب کیا امت یتیم ہو گئی؟ باپ نہیں ہے؟ جواب، ہر امام اپنے زمانے میں امت کا باپ ہے، اور اس کو اگر اللہ نے توفیق دی، پتہ نہیں لگتا کہ وہ آئے گی بیچ میں۔ جب آپ یتیموں کے بارے میں پڑھیے گا یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب، تو وہاں ایک روایت ہے وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ يَتِيمٌ انقطع عن امامہ، اور سب سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ انسان اپنے امام سے جدا ہو جائے۔ اور اسی لیے روایت کہتی ہے کہ دور غیبت میں جو بھی ان کے دین کو بچا کے رکھے گا وہ گویا یتیمان آل محمد کی پرورش کر رہا ہے۔ اب سمجھے مراجع کی عظمت کیا ہے دور غیبت میں، صلوات در محمد، یہ یتیم پرور ہے یہ۔ تو اب علی چلے گئے تو کیا امت یتیم ہو گئی؟ کہ جو امام وقت ہے وہ زمانے میں امت کا باپ ہے، تو جب باپ ہے تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے نہیں مطلب، تمہاری نجات کی فکر کرے گا۔ آدمی آتا ہے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور اچھا میں تو یہاں کا نہیں ہوں نا، اور اس میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہندوستانی ہو، اور میرے شہر کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے ابھی بدتمیزی کر دے، کر پائے گا آسانی سے؟ وہاں امام حسن علیہ السلام مقامی ہے، شام سے آدمی آ کر کے ان کو گالیاں دے رہا ہے، تو کیا سارا مدینہ خاموش تھا؟ کیا ہو گیا غیرت کو مدینے کی؟ نہ، تب کہ ممکن ہے کہ امام نے کہا چپ، کوئی جواب نہیں دے گا۔ جیسے ہی ہوگا کہ امام نے منع کیا تو سوال یہ کہ امام نے کیوں منع کیا؟ مولا کیوں؟ کہ ابھی دیکھتے رہو سمجھ میں آ جائے گا کیوں۔ بھوکے ہو کھلا دیں گے، سواری نہیں ہے انتظام کر دیں گے، مقروض ہو ادا کر دیں گے، مکانے میں جب تک ہو مدینے میرے یہاں رہو۔ اس میں یار ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، اور یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، پلٹ گیا۔
کہنے لگا حسن جب شام سے چلا تھا کوئی پوچھتا سب سے بڑا دشمن کون؟ آپ اور آپ کے باپ علی کا نام لیتا. آج کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون؟ آپ اور باپ کے باپ. جس وقت وہ گالیاں بک رہا تھا اگر کوئی آ کے اس کو قتل کر دیتا کہاں جاتا؟ بولیے جہنم میں جاتا ہے نا. لیکن اب جب کہہ رہا کہ آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں، جا کے شام میں اپنے بستر پہ مر جائے تو من مات علی حب آل محمد. عجب نہیں. امام مسکرا کے جواب دے سمجھے ہم کیا ہیں؟ ہم لوگ وہ ہیں جو گالی کھا کے بھی جنت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں پہچانو اہل بیت کیا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں جو ہم لوگ آ کر کے بیٹھ کے 10 دن مجلس کر لے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہربان وہ ہیں. امام حسین علیہ السلام چلے، دور سے کچھ آبادی ٹائپ کا کھجور کے درخت لگتے ہیں، اور نا یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں. پہنچ گئے آپ اور قریب ہے. او معلوم ہوا یہ تو یزیدی لشکر ہے. یزیدی لشکر کی حالت کیا ہے؟ زبانیں جانوروں کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے. حد ہو گئی اس وقت کہ جب دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ مجھ سے تو یہ حالت تھی کہ مشق پکڑی نہیں جا رہی تھی. امام حسین نے مجھ کو اپنے زانو پہ میرا سر رکھ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے. بولیے یہ کہیں ملے گا؟ کچھ نہیں کرنا تھا. یہی تو مقصد ہے نا آپ کا کہ جنگ نہیں شروع کریں گے. نہ کرتے، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے. کوئی یہاں مرتا، کوئی 10 میل بعد مرتا، کوئی بھی. یہی تو ہوتا ہے نا. لیکن سب کو پانی پلایا. یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کے سامنے سے بھی برتن اس وقت تک مت ہٹاؤ جب تک وہ سیراب نہ ہو جائیں. نماز ہو گئی، پانی پی لیا، نماز ہو گئی، چلنے لگے. ہاتھ رکھ دیا، ادھر نہیں ادھر چلیے آپ. غصے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں گا مولا دیکھ لیا آپ نے. یہی تو کہتے ہیں دشمن کے اوپر رحم کرنے کا کیا نتیجہ ملا آپ کو؟ مولا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھا آپ نے؟ عجب نہیں. حسین جواب دیں تم نہیں سمجھو گے ہم نے یہ کیوں کیا ہے. ہمارے ساتھ ساتھ آؤ تب سمجھ میں آئے گا. آئے کربلا. 9 محرم آ گئی، شب عاشور. وہی سردار جو گھیر کے لایا تھا بے چین ہے. کسی نے بھاپ لیا، آ کے کہتا ہے کہ حر اگر کوئی پوچھتا سب سے بڑا بہادر کون ہے ہم تیرا نام لیتے. یہ کیا ہو رہا ہے تجھ کو؟ حر نے جواب نہیں. کبھی کبھی زبان کے جواب سے زیادہ کارگر ہوتا ہے عملی جواب. حر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نکل آیا اتنی دور کہ جہاں یزیدی فوج کا شور مدھم پڑ جائے. کا کان لگاؤ، کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا؟ کا بچے بلک رہے ہیں. العطش العطش. کا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. صبح ہوئی، خود، بیٹا، بھائی، غلام، 4 آدمی. پہلے تو اس طرح آہستہ آہستہ چلتے رہے کہ فوجی سمجھے کہ شاید جا رہے ہیں فرات کی طرف گھوڑے کو پانی وانی پلانے کے لیے. تھوڑا سا جب دور ہوئے ادھر جمپ لگا دی. اچانک حر نے بیٹے کو بلایا. کہ بیٹا یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ کھلا ہوا امام کے سامنے جائے. لجام حسین پر ڈال چکا ہوں اسے. باندھ دے ہاتھ. ہاتھ بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی بدھوائی. آپ انصاف سے بتائیے جو آدمی گھیر کے امام کو کربلا تک لایا ہو ہمارے اپنے اعتبار سے وہ معافی کے قابل ہے؟ تو ان کے دماغ میں تو یہ ہوگا نا کہ چل تو رہے پتہ نہیں اتنا بڑا جرم کیا یار معاف ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے. یہی دماغ میں ہونا چاہیے نا. کچھ دور چلے تب تک لڑکا کہتا اللہ اکبر. حر نے کہا کیا بات ہے بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ملے گا کہیں دنیا میں؟ کیا اللہ اکبر. اب کیوں؟ کہ سردار لشکر، علمدار لشکر ابو الفضل العباس چلے آ رہے ہیں اور قریب ہوئے. چیخا زور سے اللہ اکبر.
کہ بیٹا اب کیوں تکبیر کہی؟ اب تو اور زیادہ تمہارا انداز کا خود حسین چلے آ رہے ہیں۔ جہاں یہ تصور ہو کہ یار اتنا بڑا جرم کیا ہے، پتہ نہیں معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہاں استقبال ہو، یا حسین ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں مگر مولا ہم نے خود آپ کو نہیں پہچانا، آپ کتنے بڑے، آپ کتنے عظیم ہیں۔ آیا کہ بیٹا جب مولا قریب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا۔ بیٹے نے سمجھایا، جیسے ہی اندازہ وہ گر پڑا، روایت کہتی ہاتھوں کو جوڑے کہتا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرے لیے بھی توبہ کا چانس ہے، توبہ کی گنجائش ہے۔ حضرت نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، فرماتے ہیں بالکل، ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آ کے بیٹھ گئے۔ بس ایک دو جملہ توجہ کر لیجئے اور تمام۔ کیا ہے میرا مولا، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، فرض کیجئے ہمارے چچا تھے، ہم نے ان کو اتنا ستایا، ان کی زمینیں بک گئیں، ان کا بیٹا مر گیا، اب ہم 60 سال کے ہوئے، چچا بھی 80 کے ہوئے، قیامت اور موت کا خوف ہوا۔ ان سے کہا یار چچا سے بات کرو، ان سے کہا، بہرحال کسی کی بات انہوں نے سن لی، چھوڑو جانے دو۔ اب جو آدمی درمیان میں ہے وہ مجھ کو سمجھا رکھا، دیکھو یہی کیا کم ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے، مگر تمہاری وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا، تمہاری وجہ سے ان کا لڑکا مر گیا، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اگر کچھ کہیں گے تو بولنا مت۔ یہی تو سمجھائے گی نا پبلک۔ اب میں گیا، میں نے کہا چچا غلطی ہو گئی، معاف کہا، ٹھیک ہے میرے بھائی کی اولاد ہو، کوئی بات نہیں ہے، مگر تمہاری وجہ سے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ حق ہے کہنے کا کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ ہم نہیں کہتے کہ امام حسین کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل بڑے لوگ ہیں، معاف کریں گے ہی، لیکن کیا اتنا حق نہیں تھا امام حسین کو کہ جب حر آئے صاحب غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو امام کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے مگر جھولے میں علی اصغر کا حال دیکھ لو؟ بولیے، اتنا حق تو تھا نا میرے مولا کو۔ کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے کلیجے سے لگا کے بیٹھے تھے، سکون مل جائے۔ اتنا حق تھا نا امام کو، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، جا کے ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، ہم معاف تو کر دیں گے مگر دیکھ لو سکینہ کی حالت دیکھ لو۔ میرے بھائیو انصاف سے بتاؤ، حسین بڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، معاف تو کرنا ہی ہے، لیکن کیا اتنا حق نہیں تھا میرے مولا کو؟ لیکن تاریخ الٹا کہتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے فرماتے ہیں اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ عجیب ہے، کہاں ملے گا یہ؟ کیا مطلب مولا کا ہو رہا ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا؟ بھائی یہ سننا تھا، اور تڑپ گئے، کہتے مولا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، میرے مولا اجازت دے دو اپنی جان قربان کر دو۔ جزاکم ربکم، اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے۔ بیٹا موجود تھا، حر کا کھڑا ہو گیا، کہا پہلے میں جاؤں گا۔ بیٹا چلا گیا، حر امام کے پاس ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک بیٹے کی آواز آئی، حر تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہاں؟ کہا مولا بیٹے نے پکارا ہے۔ حضرت نے کہا ارے حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ اور کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت پہ جاتا ہے، اور بیٹھو میں جاؤں گا، میں کہوں گا مولا آج تو آپ نے حر کو روک لیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر پکاریں گے کوئی نہ ہوگا جو میرے امام کی نصرت کرے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ماتم حسین۔